گانے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں، ان کے جو ان کے اندر ذوق ہے، شوق ہے، فرصتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو دیکھ کر یہاں تعارف کروا دیں. یہاں جو ادارے بنے ہوئے ہیں یا کم سے کم شخصیات ہیں، ان سے متعارف کروا دیں، ان سے آنا جانا رکھیں، ان سے علمی آنا جانا سے مراد یہ والا رمضانی آنا جانا نہیں ہے. جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس مجلس میں بھی مجھے جانا ہوتا ہے، اس مجلس میں بھی جانا ہوتا ہے، اس مجلس میں بھی جانا ہوتا ہے، وہاں پر بھی جانا ہوتا ہے. ایک صاحب نے، مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمیں جہاں جہاں سے سال میں کچھ نہ کچھ ملتا ہوتا ہے، کوئی مساعدہ، کوئی شہریہ، کوئی ایسی چیز جو ہے، لیکن رمضان میں بھی ان کی محفل میں ایک حاضری دینی ہوتی ہے. جو مجالس رمضانیہ ہے وہاں ایک حاضری دینی ہوتی ہے. تو وہ تو چلتا رہے گا. اس آنیا جانیہ کو میں نہیں کہتا ہوں، یہ تو چلو ایک صدر الدین کوپانچی صاحب ہیں، ان سے اگر 40 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی، اس کے بعد شاید کو میں کہا دفعہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی. ہم جامعہ البیت میں پڑھتے تھے تو یہ صدام کے ہاتھوں مہاجر تھے، نکلے ہوئے تھے، ایران میں تھے، ادھر جاتے. مجلس اعلیٰ کے یہ رکن تھے اس وقت، شہید بختر الحکیم والے مجلس اعلیٰ کے یہ رکن تھے، جوان تھے سب. یہ سنا ہے ابھی امام جمعہ نجف ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا، میں وہ جملہ آپ انہیں سے پوچھ سکتے ہیں اگر ان کو یاد ہو. تو انہوں نے وہاں جامعہ البیت میں ہمیں تقریر کرتے ہیں، 20-25 طلبہ ہوتے تھے، تو 20-25 طلبہ کو روزانہ وہ ایک لیکچر دیتے تھے. شیخ صاحب نے فرمایا ہوا تھا کہ ان کو ایک لیکچر دے دیں. وہ فارسی اور عربی میں لیکچر دیتے تھے. آدھا لیکچر فارسی میں دیتے تھے، آدھا لیکچر عربی میں. جن کو فارسی سمجھ آتی تھی وہ اس سے سمجھتے تھے، جن کو عربی، اور جن کو کچھ سمجھ میں آتا تھا وہ بیٹھتے تھے اسی طرح. تو وہ ہمیں اس وقت لیکچر دیتے تھے. تو ان میں سے ایک بات مجھے یاد ہے، ظاہر 40 سال گزر گئے، تو ایک بات مجھے یاد ہے. وہ بات یہ کی انہوں نے، اس وقت نجف سے ظاہر نکالا تھا سب کو. کہا یہ صدام نے نہیں نکالا، آغیون کو، علماء کو، مجتہدین کو، دوسروں کو، صدام نے نہیں نکالا، ذریعہ وہ بنا ہے مگر نکالا امیر المومنین نے. جن کو کوپانچی صاحب نے اس وقت جامعہ البیت میں ہمیں تقریر کر کے بتایا تھا. وجہ یہ بتائی تھی انہوں نے کہ اس قدر حوزے میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ نماز جماعت میں آنے والوں کو بھی شہریہ دینا شروع کر دیا تھا. تو کچھ طلبہ نے ایسا کیا تھا کہ ایسا کرتے تھے کہ شام کی نماز یہاں پڑھتے تھے، حاضری لگواتے تھے، عشاء کی نماز ادھر پڑھتے تھے، ادھر بھی حاضری لگاتے تھے. دو نمازوں میں جانا شروع کیا تھا. بیرونی میں جا کے قہوہ پینے کا شہریہ شروع ہو گیا تھا، درس پڑھانے کا شہریہ شروع ہو گیا تھا، سبحکم اللہ مساکم اللہ کہنے کا شہریہ شروع ہو گیا تھا، مساعدہ شروع ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کو پسند نہیں آیا، نہیں پسند آیا، لات مار کے نکال دیا. ذریعہ صدام نے نکالنا مولا نے کہ تم میرے پاس رہنے کے قابل نہیں، جاؤ. اس طرح روزہ نہیں چلتا. پتہ ہے آپ بھی اس عقیدے پر کوپانچی صاحب ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ بات یاد ہے یا نہیں ان کو. اگر ہم سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان کو یاد دلا دیں گے کہ آپ نے ایک زمانے میں یہ بات کی تھی ہمیں، اور مجھے وہ بات ابھی تک یاد ہے. خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت کبھی پیدا نہ ہو جائے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل صلوات المسلمین کا نظر کرم اتنی زیادہ اس حوزے علمیہ کے اوپر ہے الحمدللہ، اور یہ رہے. اور علماء کرام آپ کے بحر علم سے، کہ آپ نے فرمایا کہ انہا ہونا علم جمع، یہاں پر بہت علم کثیر ہے. انحدر عن السیل، علم کا سیلاب مجھ سے بہ رہا ہے. ولا یلقی الی الطیر، پرواز نہیں کر سکتا ہمت کا پرندہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ پرندہ کوئی مجھ تک پہنچ سکتا ہے. سیل دریا بہ رہا ہے مجھ سے، بس لینے والوں کی کمی ہے. سلام ہو مولا، علم دینے کے لیے آپ تڑپتے تھے، مگر آپ سے علم لینے والا کوئی نہ ہوتا. دینا مولا کا کام تھا. دیتے تھے، علم دیتے تھے، اخلاق دیتے تھے، گوہر ہائے ناب دیتے تھے، یتیم پروری کرتے تھے.
مولا یہ آپ کے دربار میں ہم بیٹھے کچھ لینے کے لیے آئے، دینے والے آپ ہیں، دینے والے آپ، ہمیں لینے کا سلیقہ عطا فرما، وہ بھی آپ ہی دیں گے، آپ کے دربار سے ہمیں لینے کا سلیقہ بھی عطا فرما۔ مولا آپ کو اتنا دیتے تھے کہ یتیموں کے دروازوں پر سال ہر سال اسی کوفہ کے اندر کئی سال کوفہ کے یتیموں کو روٹی پانی پہنچاتے تھے، مگر انہیں پتہ نہ تھا کہ کون دینے والا ہے۔ جب مولا پر ضربت پڑی ہے تو پتہ چلا ہے کہ راتوں کو روٹی لے آنے والا ہمارے شفیق باپ مولا علی بن ابی طالب تھے۔ جب ان کو پتہ چلا مولا کو دودھ پینے کا مشورہ دیا گیا ہے، کٹوروں میں دودھ لے کر آئے، یا علی ہمارے پاس یہی ایک کٹورا دودھ کا ہے، لے لیجئے، شفا یعنی علاج کیجئے مولا۔ اللہ اکبر۔ جب دودھ کا شربت پیش کیا گیا مولا کو تو مولا کو قاتل یاد آیا، فرمایا جو تمہارا زندانی ہے اسے پلا دو، اگر میں زندہ بچا تو میں جانوں اور وہ جانے، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو ایک ہی ضربت سے اسے مارنا ہے کہ اس نے ایک ہی ضربت میرے سر پہ ماری ہے۔ مولا آپ کی عدالت پسندی پر سلام ہو کہ ضربتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ ظالم نے کتنی ضربت ماری۔ اللہ اکبر۔ حکیم نے جب کہا مولا وصیت کیجئے، زہر آپ کے مغز تک پہنچ چکا ہے، تو آپ نے وصیتیں شروع کر